جڑیاں چوک بازار چ بولن تے ذکر شبیر چ نہ بولن میں کیوں نہ چاکھاں کائنات وچ ہر بندہ جدی نالین دا صدقہ رزق کھاوے انہوں حسین پڑھے لکھے حضرات میرے سامنے بیٹھے میری گل دی گواہی دے سن تساں سنیا بھی ہو سی پڑھیا بھی ہو سی کچھ بندیاں اس جہان کی خدائی کا دعویٰ کیتا پڑھیا بھی ہو سی سنیا بھی ہو سی نمرود کیتا ابراہیم کی نمرود کیتا فرعون کیتا شداد کیتا تساں پڑھیا بھی ہو سی سنیا بھی ہو سی کچھ بندیاں نبوت کا دعویٰ کیتا شروع کیتا قادیانیہ کیتا حتیٰ کہ کچھ بندیاں بیت اللہ دے کول کھلو کے امام زمانہ ہون کا دعویٰ کیتا پڑھیا بھی ہو سی سنیا بھی ہو سی پر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ہے علی ولی اللہ ہے اللہ جانے کتنے ہاتھ حسین جڑے فضیلت حسین چھوٹی سے نا میں ان ہاتھاں کی زیارت کرے سا دنیا تے خدا دا بھی دعویٰ ہویا نبوت دا بھی دعویٰ ہویا پر آج تائیں کسے حسین ہون کا دعویٰ نہیں کیتا بھائی عمران انگریز آتے میں سوچ چپے جیاں دنیا دے لکھاں یزید آئیں آندے پائیں دیاں دے راسے انگریز آتے میں سوچ چپے جیاں انہا لکھاں دے کروڑا یزیداں دے مقابلے چکل بھی حسین ایکا آج بھی حسین ایک انگریز آتے میں 30 سال کی ریسائش تو بعد اس محنت تو بعد انگریز آتے میں جنون چاہ دیا میں کائنات کی سائش تو کرا میں پتہ تو چلی انگریز آتے میں پتہ تو چلی میں 30 سال ریسائش کرا جو دنیا تے لکھا یزید تا آئیں حسین ہک کیوں رہے مسائل دا پہلا تے میں مرکزی جملہ دیکھ جا رہے ہیں جناب کی بارگاہ انگریز آتے ہیں میں 30 سال کی ریسائش تو بعد اس محنت تو بعد اس لگن تو بعد اس نتیجے تے پہنچ گیا میں پتہ چل گیا یزید لکھاں تا آئیں حسین تا ہی کے یزید دی ماں میں سونا بنتے بچدل جیسیاں لکھاں ماما آئیاں تے آندیاں راسن حسین تا ہی کے حسین تو بعد نتوجی بدول آئیے حسین کی میں آئے میں فکر عباس اللہ نہ کرے خدا نہ خواستہ اسے علاقے دے وچ کوئی قتل ہو جاوے اس قتل کے بعد اس علاقے دے وچ اس پنڈ دے وچ اس شہر دے وچ کئی گروہ بن گئے بابا جان جڑا پہلا گروہ جڑا چنگا کیتا مار دیتا وہ ہے قاتل دے نام جڑا دوسرا گروہ جڑا سیاس ظلم کیتا اناس کرنا وہ ہے مقتول دے نام تیسرا گروہ بالکل نیوٹرل ہو سی کون قتل ہو جائے سانتے نہیں پتا سر نہ ہلاؤ زبان نہ ہلاؤ پتا جملہ دا اللہ نے تمہیں نقل دیتی ہے میرے جملے دی ونڈ آپ کر لو جائے عوائد قتل حسین ایسا قتل ہے جس نانے دی امت ادریہ گروہ نہیں بنا دیتا آپ نے بہت ہی کر کے جا رہے ہیں یعنی تن فیصلہ کرنا پوسی یا تم یزید نہ لے یا حسین نہ لے پارٹی ایک رکھ لے یا یزید آلی یا حسین آلی بزرگاں بیان کدی کی لوٹا نہ پڑی لوٹیاں دی عزت نہ دین چی نہ دنیا چی نہ گھر چی پارٹی ایک رکھ لے یا یزید آلی یا حسین آلی جڑے حلے تک چپ کر کے مجلس سنتے پے ہو میری انہاں نال گل ہے آؤ تھان قرآن وچ دساں پارٹی کیڑی چنگی اب جان قرآن آتے 9 میل دے ایریے اگ لائی آئی نمرود میں
اگ دے شولے اتنے ہان اگ دا سیک اتنا آئی انسان دے نال پرندے بھی ہر چھڑ کے نس گئے قرآن آتے جو 15 تو 16 پرندیاں دا ایک گروہ ہے ایک جھرمٹ ہے ایک وقت ہے جڑا اگ تو دور نس بھی جا رہی ہے وہ تاریخ وچ ملتے ایک چھوٹا جہا پرندہ جدا نام ہے ہدہد وہ اگ دے نیڑے آ رہی ہے تاریخ وچ ملتا ہے انہاں 15 16 پرندیاں ایک پرندے نو آکھیا اگے کدی جا رہی ہے 9 میل دے ایریا چ اگ لگی ہوئی تے جان بچا لے اگے نہ جا اس ہدہد چھوٹے پرندے 15 پرندیاں دی آنکھیں جھاگ پا کے آکھیا تھان نہیں پتا میں تے اگ بجھاڑ جا رہی ہاں میں تے اگ جان جا رہی ہاں ایک بزرگ پرندہ آگے بدیا اور ساکیا یار جھلا ہو گئی ہے اگی او 9 میل دے دی چل لگی ہوئی اگ بجھاڑ کی تے لوڑ ہوندی ہے پانی کتنی آئی اس آکھا میری چونٹی چل پہلے ایک پرندہ آگی ہاں 15 16 پرندے اکٹھے سامنے آ گئے انہاں کیا یار جھلا ہو گئی ہے اگے تے نہ کیا ہاں ہن تیری منت کرینے ہاں اگے او 9 میل دے ایریا چ لگی ہوئی اگے نہ جا جان بچا لے اج 9 سفر دی رات تے آندے سال دی 9 سفر تک واہ واہ کرتے رہو جملے دی مزید دی داد پوری ہی نہیں ہوندی اس چھوٹے پرندے آ کیا جاندا میں بھی ہاں میرے 5 قطریاں دے نال کی آگ نہیں بجھنی مگر وہ جڑی ذات ہے نا بڑی ہی قادر مطلق ہے جدوں میری کچھ قطرے اس آگ وچ ویسے اس ذات نو پتہ چل جاسی اے جڑا پرندہ ہے نا نمرود نال نہیں ابراہیم نال ابراہیم نال بندے آتے ہیں شیعہ سنیاں تو میں سنج لفظہ کی محرم ہو گیا وہ 9 سفر دی رات مٹی پہ بہ کے علی علی کر دیں حسین حسین کر دیں نن میں سنج لفظہ کی آ زمانہ میں تندساں سپیکر دا خرچ لنگر دا خرچ عزاداری دا خرچ ذاکرین دا خرچ علماء دا خرچ کر کے اسی زمانے دسنا چاہتے ہیں زمانے آلیوں گواہ ہو جب آئے اسی یزید نال نہیں اسی حسین نال اوسکر شاہ جی پیری تے پروگرام چلتا ہے جدا نام ہے زاویہ وہ زاویہ تے ہوسٹان الطاف احمد صاحب بہت خوبصورت پرسنالٹی اگر اس اندر میں سمجھا دے باقی فضائل کچھ اضافی سن سو پروگرام دے دوران ٹی وی دے اینکر الطاف صاحب نے سوال کیتا قبلہ ایک ساؤتھ شیعوں کی سنی الطاف صاحب فرمایا تو لیٹ ہو گئی ہے اینکر پریشان ہو گیا نال ایک بندہ بیٹھا ہے اسا کہ قبلہ تصاویر شیعہ کے سنی لکہ میں تو سنی ہاں نال بندہ بیٹھا ہے اسا کہ قبلہ شیعہ کے سنی اسا کہ جی میں تو شیعہ ہاں اس الطاف صاحب تو بیٹھ کے فرمایا اسا کہ الطاف صاحب میں نے کچھ پوچھی ہے کہ ہن سنی کی ہن شیعہ قبلہ میں تو پوچھی ہے شیعہ کے سنی اسا کہ لیٹ ہو گیا میں تھوڑی وضاحت کر دوں میں لیٹ کیوں ہو گیا ہونا کیا یہ سوال پوچھنا آیا شیعہ سنی دیوبندی بریلوی اہل حدیث یہ سوال پوچھنا آیا 10 محرم 61 ہجری تو پہلے پوچھنا آیا انہاں کیا پھر ہن کیا پوچھنا ہے الطاف صاحب فرمایا ہن شیعہ سنی نہیں پوچھنا ہن یہ پوچھنا ہے دسو حسینی مسلمانوں کے یزیدی مسلمان ماتمی چہرے میرے سامنے بیٹھے اجازت دیو تا ماتم حسین دے موجزہ سنا جاؤں کیونکہ سائنس آتی ہے ساڑھے پورے بدن دے وچوں جڑی سب تو کمزور اور حساس ترین جگہ ہے وہ ہے ساڑھا دل بڑے لکھے حضرات میرے سامنے بیٹھے سائنس آتی ہے اس دل والی جگہ تے 5 تو 7 تو 14 دفعہ اگر میں زور کی چاٹ لگے تو دل کے ٹشو پھٹ سکتے انسان دی موت واقعہ ہو سکتی اج
جتنے ماتمی میرے نال میرے سامنے بیٹھے ہو میرے نال لو حسین بادشاہ دی تحلیل سے آگے حسین کا شکریہ ادا کریے. شاید میں سمجھا نہیں سکیا میں مثال دینا مثال دے طور پہ سائنس کو پتہ چل جاوے بانی مجلس بھائی فخر عباس انہاں دی مجلس ہے خوشاب دے اس شہر دے وچ مجلس تو بعد ماتمداری ہو سی سائنس مشینہ چاہ کے او باہرگاہ دے باہر ہوا سائنس دے ریزیاں ہم مجلس ختم ہوئی ماتمی چولا لہایا ماتمی ہن پہلی 70 لائی ماتم دی ماتمی عشق حسین وچ ماتم دی پہلی 70 لائی ہن سائنس جس انتظار وچ ہے کیڑے پنجویں چاٹ لگے کیڑے ستویں چاٹ لگے اے دل دے ٹشو پھٹ جاوے نا موت واقعہ ہو جاوے تے سائنس دی فتح دی مہر لگ جاوے واہ حسین تیرے کیا کہنے کتنی اقدار دے سکتے ہو سائنس ویدھی رہی ماتمی دی منزل بدلی آدمی دی منزل بدلتی گئی سائنس جو ایک بندہ کے بدلی آپ ساکھا جڑیا ہے گھیرا پار کی کھڑے انہوں نے چھوڑو او جڑے مرکز حسین دے ماتمی کھڑے انہوں نے دیکھو کوئی موت نظر ہو گئی سائنس حیران ہو گئی سینہ زخمی پہلے دنالو دوسری دنالو تیسری ماتمی زور دی چاٹ ماری ہے ہوئے ماتمی 70 دے بولے نہیں میں نہیں مندہ ہن سائنس دے ویدیاں عشق حسین وچ مودت حسین وچ ماتمی عشق دی نماز مکمل کر کے ماتمی زمین تے بہ کے لنگر کھا کے چولا پا کے خوشاب دے شہر وچ او علی علی کردا امام برگاہ تو باہر ٹر گیا سائنس نو پتہ چل گیا سائنس ہو رے حسین ہو رے حسین ہو تو ثابت ہویا حسین ہی حسین دے نانے جیسا کہیں دا نانا کوئی نہیں حسین دے بابے جیسا کہیں دا بابا کوئی نہیں حسین دی ماں جیسا کہیں دا ماں کوئی نہیں جہائے کر سکتے ہو حسین دی مجبور پترہ جیسا جڑا بانیان جڑا اولاد رسول ایک سید سردار ہیں جو انہوں نے حکم کیتا ہے بس ایک لمحہ بھی ضائع کیتے بغیر انہوں دی میں تعمیل کرتا سید سردار پہلے دن کل میں مجلس میں آیا ہونا کہ کل آج حسین آج 7ویں بادشاہ دی ولادت آئی کسے ذاکر کسے موضوعی نئے 7ویں امام کا نہ فضائل پڑھ گئے نہ مسائل پڑھ گئے انہاں جو میں حکم کیتے بس اس دی تعمیل کرنا آج میرا دل ہے اس امام دے مسائل دے جملہ آکھاں جدے وطن تے 19 پتر ہاں تے جنازہ مزدور آ جایا جدے وطن تے 19 پتر ہاں تے جنازہ مزدور آ جایا بھائی گمیل شاہ جی میرا دل ہے تھوڑی اس مجبور بے وطن غریب دادے دے میں 5 دکھ پڑھا جڑے جڑے دکھ پڑھ گئے میں پہلے گنوا دیواں لمبی قید وزنی زیور تانگ زندان جی سید جوان اردی گل کی ہائے کر سکتے ہو تو لفظ بڑا ہی قیمتی ہے سخت زہر تے غریب جنازہ سخت زہر تے غریب جنازہ بھائی کمیل میں 5 دکھ گنوائیں لیکن من منبر دی قسم میں مولا دا ظہور ہوئے میں منو مان کماؤ حقا میں جی 70 پڑھن تیار ہاں آج تک اس منبر تے تھوڑی اس مجبور بے وطن غریب دادے دے 2% کی مسائب نہیں پڑے گئے میں فکرو سوال کیوں نہیں کرے گئے میں فکرو سوال کیوں نہیں پڑے گئے کیوں جو 14 سال دی قید وچ مارن والے تبدیل ہوندے رہے مریون والا نہ تھکیا مریون والا نہ تھکیا پہلی جڑا دکھ میں پڑھنا ہے وہ لمبی قید اس تمہید اس پہلے ایک میں جملہ آتا اس امام کا ذکر ہو گئی
کسی عزادار کی آتی نا 14 سال کا قیدی امام، یہ 14 سال یہی آخری قید، اس تو پہلے 6 سال بصری دی قید، 2 سال سامرا دی قید، جہائے کر سکتے ہو مولا دی کل حیاتی 55 سال، جی سیدوں دی ہائے کر سکتے ہو 55 جو 37 سال زندان کھا گیا، زندان کھا گیا۔ میں ہر ممبر تے مولا دی قید دی مدت منجی پڑھ درانا، اے اشارہ جماعتیاں سمجھ آگے نم جگر چوہائے نکل سی، میں مدت نہیں گڑوائندہ نہ زندان گڑوائندہ، ایک اشارہ کرنا مولا دی کتنی لمبی قید ہائی تو ساتھ سمجھ من جائے۔ مولا دے کا پتر جدہ نا قاسم پینگی چہا پیو رسیاں پائیاں، جہائے کر سکتے ہو جڑا پینگی چہا جوانی چڑھ پیا، سیدوں ماتمیوں شادی ہو گئی تھی جم پئی دے پیو دے زنجیر نگت تھے، پیو دے زنجیر نگت تھے۔ دوسرا لکھ میں گڑا پڑھنا ہے وزنی زیور، میں جلدی کہا رہے ہیں جو نتیجے دے پہنچ جاواں، مولا کو کیڑے کیڑے زنجیر پوائے نے، ہتھیں چکڑیاں پیریں چبیڑیاں تے گالے چ وزنی توق، مدا خان پڑھ دینا توق لوہے دا کڑا نہیں ہوندا، بابا جی لوہے دا تاپ ہوندا ہے، میں اتنا جاندا اتنا وزن ہوندا ہے، 5-7 صبائی انہوں رال کی چاہندے نا، جہائے کر سکتے ہو ادھے مرکز سراف ہوندا ہے جڑا قیدی دے گالے چاہندہ ہے، ادھے نال 2 گنڈے ہوندے جدے نال قیدی دے ہاتھ چبن دینا، جہائے کر سکتے ہو کہ لفظ بڑا حکمتی ہے، ادھے وزن دی وجہ تو قیدی دی کمر سدھی نہیں ہوندی، تیسرا دکھ میں کیڑا پڑھنا ہے تنگ زندان، جڑ زوار پہ کیوں میری گل دی گواہی دی آئے، 12 پتر مولا دے ہرو ٹورے بابے نو ملن کیتے، لیکن 12 دے 12 نہ بابے نو ملے نہ ماں تو گئے، نٹ کرو سوال کن گئے، جنید بغدادی دی وسط بغداد چ قبرے، بابا جی کی اکبی دروازے دے نال ایک دیوار لگ دی ہے جنہوں آج دے دور دیوارے سادات سدینے، جڑے زوار بیٹھے ہو میری گل دی گواہی دی آئے، اے تقد بابا جی لیکن انہوں سیدان لی دیوارے سادات کیوں سدین دینا، میں ممبر دی قسم ہے انہوں سیدان لی دیوارے سادات تا سدین دین، ادھی بنیاد ہے جو موسیٰ کاظم دے 11 پتر دفار ہے، موسیٰ کاظم دے 11 پتر دفنے، اے دیوار مدلیے اگو اے سرکاری جیل، اے دیوار دے ملکن دے نال 16-17 پوڑیاں چکا دے کھانا، سیدوں جے ہائے کر سکتے ہو مسلمانہ ہو جکے قید کھانے جو تھوڑے دادے دی آرام کیتے ایک پنجرہ لوایا، تھوڑے دادے دی لہن کیتے ادھے وچ میکھاں لوایا، میں اشارہ کرے نا زندان دی نوعیت آپ سمجھ بھی آئے، ایسا زندان مولا نو دیتا آنے، سر چاوے ہاتھ سر زخمی، سر چھکا کرے ہاتھ سینہ زخمی، میں اشارہ کرے نا جڑے قدیمی عزادارے ماں بے واسہائے نکل سی، جی کوئی زندان دی میک اس جاتی آکے سلام کرے ہاں، ماں زہرا دا درد روائندہ ہاں، ماں زہرا دا درد روائندہ ہاں، تندور ڈٹھا ہوئے سارے تندور نما مولا نو زندان دیتا، اور جڑا مولا نو زندان ملیا ہا وہ بازار ایک کونے تے ملیا ہا، سارے جانتے ہو کمرے دے وچ جڑا روشندان ہوندا ہے اچھی والی سیل تے ہوندا ہے، وہ کمرے دے وچ اچھی جات روشندان ہوندا ہے، ہن زندان دے وچوں کوئی بندہ ویکھے ہا تو اوتے بندا ہا، جی بازار جو کوئی بندہ ویکھے ہا تو وہ زمین تے بندا ہا، یہ 70 میری ذہنی رکھنا دے مسائل دے جملہ حوالے کرے سا، کبھی کوئی بندہ اس بازار جو گزرے ہا تو مولانا سلام کرے ہا یہ سوال کرے ہا تو مولانا جواب دینے ہا، چڑھ پیا قید 8واں سال، ایک دن تو ایک تاجر گزریا، اس تاجر کام کیڑا کیتا،
کہ ڈر کے لک دیا ہویا اس زندان کے روشن دان چ منہ رکھیا اسی مولا دے نال لایا قیدی بغداد دے ظلم دا نشانہ قیدی امام کی زخمی ابا ہٹا دیا کیا جی آج بھائی بکر عباس نے جملے کی قدر نہیں کی تھی آج موقع میرے حصے کی مجلس کوٹ مومن اس سے اشارے تھے اللہ کرے او شہر خوشاب والے آتے ہیں اشارہ سمجھا دمان جمیں آپ کیا نجی تاجر مکہ سلاف پہ مار کے یاد ہے اس اوٹی زندان میں اجی جیند ہے اس اوٹی زندان میں اجی جیند ہے سید آتے میری قید چھوٹنی نہیں میری قید مکڑی ہے تو آپ نہیں دستا دعا منگی کرو انشاءاللہ کوئی بستی روح دا سنگتی اجڑی روح دے نہ ملے جتنے لفظ دی سمجھ آ گئی تیرے جگر جو ہائے نکل سی یاد ہے قیدی میرا دل بڑا کر دے میں تیری نال گلاں کراں قیدی میں تیری گل دساواں میرے پیر نہیں مدینے والے میرے مولا ستویں امام دا فرمان ہے اللہ کسی قیدی کی دعا رد نہیں کرتا قیدی میرے واسطے مانگنا دعا سید آدم میری کول کی منگوانا چاہنا ہے میں مولا حسین دا ذاکرہ میں تھوڑا مہمانا جی دا لفظ سمجھ آ جاوے دکھواری ہائے کریں جو بارگاہ جو پتہ لگے جسے ہائے کی آئی سید آدم میرے کول کیا منگوانا چاہنا ہے آدم میں کوئی شہر ہی نہیں چاہتی مولا دی نالین دا صدقہ گھر بار سب کچھ موجود ہے تو اپنی مرضی دی دعا دے میں اس دی آمین کے ساتھ سید زخمی حق چاہ کے آتے جا تین دعا پہ ابینا اللہ تین کسی مسلمان دا قیدی نہ بنا اللہ تین کسی مسلمان دا قیدی نہ بناوے اللہ تین عیسیٰ دے انیاں دا قیدی بناوے میرے نانا دی امتیاں دا قیدی نہ بناوے آدھے قیدی کیوں آدھے تمہیں کلمہ پڑھا نالا وہ بھی کلمہ پڑھا نالے کیوں آدھے سید آدمی زندان چندھرے انچھا کے ایک میں دساواں وہ ہور قریب ہویا امام زخمی کن تو اپنی قمیض چاہی اس لئے کہ آدھے قیدی اللہ ماں کے زندان کتنا عرصہ سید آدھے 9 سال آدھے 9 سال دی قید تیری کانت لکھی ہوئی سید آدھے فجر پڑھتا تازیانہ چاہ کی آویں دینا علی ادھی رات نہیں رکتی زہر دے لے آویں دینا علی ادھی سیاہی نہیں رکتی اثر دے لے آویں دینا آدھے قیدی تن اتنا مار بھی کیوں ہے جرم کیڑے متھا دیوار تے مار کے آدھے ہکو جرم ہے میری ماں کا نا زہرا ہکو جرم ہے میری ماں کا نا زہرا چوکا دکھ میں کیڑا پڑھنا ہے سخت زہر میرے سامنے اس امام دی کاظمی اولاد میرے سامنے کثیر تعداد میں تشریف فرمائے میں پہلے انہاں کو معافی منگتا پھر میں انہیں کو معافی منگتا اس تو بڑا مسائل کا جملہ میری پوری ذاکری کوئی نہیں جملہ اس دور میں حاکم چین کے پہاڑ کو ایک درخت جدی جڑ دینال ماہر طبیب زہر تیار کر دیں اس حاکم زہر تیار کروائی جس حکیم زہر بنائی بھائی اس نال ایک خط لکھیا سید معاف کرنا اس کو کی 70 مسائل کی میری پوری مجلس سے کوئی نہیں خط دے پہلے لکھ کے آدھا کہ کسی انسان نو نہیں دینے کہ پتھر پہ غلامڑ کان پتھر پہ غلامڑ کان جڑی پتھر پہ غلامڑ کان آئی وہ مل گئی تیرے امام نو زہر دروگا دے میں 14 سال میں داریاں قیدی کھڑ کی نماز نہیں پڑھ سکتا جگہ نماز پڑھی زنجیر بھی پسنیاں آدھے میکھاں بھی لگتیاں آج اتنا زہر دا سرا پنجی دی رات میکھاں کھب دیاں آئیاں قیدی بہنگا آیا میکھاں کھب دیاں آئیاں قیدی بہنگا آیا آگئی زندگی دی آخری رات مولا کی زندان دیا میکھاں پکڑ کے یہ بڑا ہی اوکھا جیا کھڑے ہوئے اے منہ دا خون اے کپڑے آتے آندہ سید دروگن بلا کیا دن دروگا
14 سال صرف میں مانگ رہی ہوں، تے پانی نہیں دیتا میں کوئی سوال نہیں کیتا، تے کھانا نہیں دیتا میں کوئی سوال نہیں کیتا، 14 سال کے بعد میں کچھ منگا میں دے سے آدھے منگ کے دی کیا منگنا چاہنا ہے؟ سید وین کر کے آدھے تیری 14 سال دی قید دے وچ میں ظلم ڈٹھے ہر رنگ دا، سید آدھے میرے 14 سال لگو وچ گزرے مر مر کے وقت ہائی لگدا، سید آدھے 14 سال دے بعد کیوں کچھ منگدان انہا سی خاندہ موکلا کر میں رج کے تڑپ نہیں سکتا، میں رج کے تڑپ نہیں سکتا، آدھے کہتی ہے میں نہیں کر سکتا، سید آدھے وقت منت اللہ اے دروازہ لہا، آدھے کہتی دروازہ لہا کن ویسے، سید آدھے 14 سال ہو گئے میں دھیاں نو کوئی نہیں ملیا، میں دھیاں نو ملا نا، آدھے کہتی میں بھی نہیں کر سکتا، سید نعرہ تکبیر بلند کی تھی، سید آدھے میں پاڑا نہیں میں اللہ کی رضا کا کہتی ہاں، اس نے امامت نام مدینے اپنی حویلی دی باہر آئے، پہلا وین میں تھی کر کے جا رہے ہیں، امام نو زہر کھا گیا، اے جگر دا خون کپڑیاں دے آندا تھا، سید جی بڑا ہی اپنے زنجیر سنبھال کے ان دروازے دے کھڑ گئے، سید آدھے رضا دی ماں در لہا، سید پہلا وین کر گیا دے در لہا، 14 سال قیدی دھیاں نو ملنا ہے، جنی ہائے نکلیے مہندی آدھرانا، امام دی آمد آئی دروازہ ہٹ بھی گئے، پہلا قدم ویڑے چاہیے کڑیاں دا چھڑکار آئے، رضا دی ماں تڑپ کی اٹھیے حکل مار کیا دیے کونے، قدم روک بغداد قیدی دا گھرے، حکل مار کیا دیے کونے، قدم رکے نہیں یا میں رضا نو جگاواں، سیادہ دے رضا دی ماں جھل جھل رو زہر مل گئی ہے، کفن چاوین آیا، بابے دلے جا ہر کہیں سنی ہے، جنہیں دھیاں سنی ہے، اٹھ دیاں بھی آئیاں، بار کھلیں دیاں آئیاں، ساریاں تو پہلے قوم دی ملکہ آئی ہے، بابے دے زنجیر ڈھٹن مٹی دے جھڑ پئی ہے، بابے دوے کیا دیئے کیڑے جرام دے وچا، تو سکے تو بابا تھوڑی کیوں سنگی میں سزائے اساں سنیا ہے، نعرہ تکبیر، ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ کا نام بہت بلند عظیم ہے، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، عظمت محمد والے محمد بلندر صلوات، 16 اور 17 صفر المظفر کی درمیانی رات منظور حسین جعفری مرحوم نظم مسجد کموا والے کے مکان سے شفیع عالم حضرت عباس علمدار کا جلوس برآمد ہوگا، شرکت فرما کر ثواب دارین حاصل کریں۔ 17 صفر المظفر صبح ٹھیک 9 بجے پیر سید علی شاہ زیدی محلہ عالم پناہ کے مکان سے شفیع ذوالجناح کا مرکزی جلوس برآمد ہوگا، شرکت فرما کر ثواب دارین حاصل کریں۔ 19 اور 20 صفر المظفر کی درمیانی رات محمد اصغر جعفری صاحب نصر گلی کنڈانا والی کے مکان سے شفیع عالم حضرت عباس علمدار کا جلوس برآمد ہوگا، شرکت فرما کر ثواب دارین حاصل کریں۔ 20 صفر المظفر دن ٹھیک صبح 9 بجے امام بارگاہ قصر زینب محلہ عباس پورہ میں مجلس اعزا ہوگی، جس میں نامور علماء اکرام و ذاکرین اعظام مجلس اعزا پڑھیں گے۔ مجلس کے اختتام پر شفیع ذوالجناح حضرت امام حسین علیہ السلام کا جلوس برآمد ہوگا، اور جلوس کے اختتام پر امام بارگاہ قصر عباس آستانہ دروگہ والا پر دن ٹھیک 3 بجے مجلس اعزا ہوگی، جس میں مولانا تنویر عباس نقوی صاحب مجلس اعزا پڑھیں گے، شرکت فرما کر ثواب دارین حاصل کریں۔ اب آپ کے سامنے خطیب آل محمد
شہنشاہ فضائل و نصائح جناب زوار ذکی الحسین قمی صاحب ذکر محمد والے محمد بیان فرمائیں گے، اور اس کے بعد ماتمداری و نوح خوانی کا سلسلہ شروع ہو جائے گا، اور ابتدائی پرسہ زوار شاعر اہل بیت زوار سید علی عمار شاہ صاحب کی پارٹی پیش کرے گی۔ بآواز اللہ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، کل ما یکزبہ نعرہ حیدری، عظمت محمد والد محمد بلندر صلوات۔ توحید کے جلووں میں نہا مولا علی ہے، توحید کے جلووں میں نہا مولا علی ہے، اور دو پیغمبر پہ آیا مولا علی ہے، قابل سوالات پیغمبر جس کے کائنات میں ایسا قرآن مولا علی ہے۔ نعرہ حیدری، میرے محمد بلندر صلوات۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ ذکر باقی سبھی کو اپنے کیے کی جزا ملے گی، روز محشر سبھی کو اپنے کیے کی جزا ملے گی، کسی کو جنت میں گھر ملے گا، کسی کو دوزخ میں خاک ملے گا۔ میری دعویٰ جانا ہے فرشتوں، قیامت کے دن یہ یاد رکھنا، بدل کے ماتم کے داغوں کے قبر کے کاٹے مجلس عزا کی قبولیت کے لیے بآواز بلند صلوات۔ مریض مومنین کی شفا یابی کے لیے بآواز بلند صلوات۔ حاجت مندوں کی حاجت روائی کے لیے بآواز بلند صلوات۔ بانی مجلس زوار فخر عباس کے مرحومین کی بلندی درجات کے لیے بآواز بلند صلوات۔ ماتمداران مظلوم کربلا کی حفظ و سلامتی کے لیے بآواز بلند صلوات۔ ہادی دورہ امام زمان علیہ السلام کے ظہور میں تعجیل کے لیے بآواز بلند صلوات۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ الذی اظہر من آثار سلطانہ وجلال کبریائہ ما حیر مقلل عیون من عجائب قدرتہ وردع خطرات ہماہم النفوس عن عرفان کنہ صفتہ، الحمدللہ المتجلی لخلقہ بخلقہ والظاہر لقلوبہم بحجتہ، الصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی العبد المؤید والرسول المسدد المصطفى الامجد المحمود الاحمد حبیب الہ العالمین ابی القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا، ولعنة الله على أعدائهم ملعونين من يوم عداوتهم إلى يوم الدين، أما بعد فقد قال حسین ابن علی علیہ السلام مثلی لا یبایع مثلا، صلوات پڑھیے۔ کسی بھی انسان کی قدر و قیمت کا معیار اس کے کردار پر ہوتا ہے۔ کردار جتنا بلند ہوگا وہ شخصیت اتنی ہی قیمتی اور
قابل قدر ہوتی ہے۔ کردار اگر معمولی ہے اور پست ہے تو وہ شخصیت معاشرے میں جتنی بھی مالدار ہو، جتنی بھی اثر و رسوخ والی ہو، اگر کردار گھٹیا ہے تو وہ شخصیت قابل احترام نہیں ہوتی۔ فطرت بشر کا تقاضا یہ ہے کہ انسان اچھے کردار سے محبت رکھتا ہے، برے کردار سے نفرت کرتا ہے، یعنی جہاں پر کردار میں کمال نظر آتا ہے انسان فطرتاً اس صاحب کردار انسان سے محبت کرتا ہے۔ اگر کردار میں نقص ہو، پستی ہو، برا کردار ہو تو ایسے کردار سے انسان فطرتاً نفرت کرتا ہے۔ عزیزان گرامی قدر، اچھے کردار سے محبت تیرے مذہب میں تولا کہلاتا ہے، برے کردار سے نفرت تیرے مذہب میں تبرہ کہلاتا ہے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ کربلا میں بھی دو کردار، دو شخصیتیں ہیں، دو کردار۔ عزیزان گرامی کرداروں کی گفتگو کے اوپر آج کے دور میں بڑا محتاط ہو کے چلنا پڑتا ہے، کیونکہ ذرا سی بات پہ دل کے آبگینوں کو ٹھیس لگ جاتی ہے۔ توجہ ہے؟ یہ کردار کا اچھا ہونا اور برا ہونا فطرت کا تقاضا بھی اور مذہب اہل البیت بھی اچھے کردار سے محبت کا حکم دیتا ہے، برے کردار سے نفرت کا حکم دیتا ہے۔ اب یہ محبت اور نفرت دونوں اظہار چاہتی ہے۔ توجہ ہے؟ یہ محبت اور نفرت یعنی تولا اور تبرہ دونوں اظہار چاہتے ہیں۔ قطعی طور پر مذہب آل محمد محبت کے ان جذبات کو، نفرت کے ان جذبات کو حدود و قیود سے باہر نہیں جانے دیتا۔ لوگوں کو نہ تولا سمجھ میں آیا نہ تبرہ سمجھ میں آیا، لوگوں کو نہ تولا سمجھ میں آیا نہ تبرہ سمجھ میں آیا۔ تولا سے مراد ولا محبت ہے اچھے کردار سے، تبرہ سے مراد بیزاری اور نفرت ہے۔ ایک طبقہ عالم اسلام کا یہ کہتا ہے نہ ہمیں اچھے کردار کا ذکر کرنا چاہیے، نہ ہمیں کسی کے برے کردار کا ذکر کرنا چاہیے، ہمیں خاموش رہنا چاہیے۔ یعنی اچھائی کو اچھائی نہ کہو، برائی کو برائی نہ کہو۔ لیکن عزیزان گرامی قدر، یہ امت کا طبقہ جو یہ فرمائش رکھتا ہے کہ خاموشی اختیار کی جائے، ہم اس دعوے کا یا اس ڈیمانڈ کا احترام ضرور کرتے اگر اللہ کا قرآن ہمیں حکم نہ دیتا۔ توجہ چاہوں گا، میری گفتگو ابھی مقدمتاً ہے، لمبی بات میں نے بھی نہیں کرنی۔ اگر قرآن ہمیں اور پیغمبر ہمیں ان دو معاملات میں خاموش رہنے کا حکم دیتے تو ہم خاموش رہتے، کیونکہ ہمارے لیے رہبر اور رہنما وہ اللہ کا قرآن ہے، یہ محمد کا فرمان ہے۔ آج ذرا قرآن سے پوچھ کے قرآن کیا کہتا ہے؟ اچھائی اور برائی کے معاملے میں کیا قرآن خاموش ہے؟ اگر قرآن خاموش ہے تو ہم بھی خاموش۔ لیکن قرآن کیا کہتا ہے؟ قرآن کرداروں کو لے کے چلتا ہے۔ قرآن، اللہ کا قرآن حابیل کا تذکرہ بھی کرتا ہے، قابیل کا تذکرہ بھی کرتا ہے دونوں آدم کے بیٹے، ایک قاتل ہے ایک مقتول ہے۔ ہم سے فرمائش ہے نہ قاتل کا ذکر کرو نہ مقتول کا ذکر کرو۔ عزیزان گرامی قدر، قرآن اللہ کا
مذمت کر رہا ہے. کیوں؟ حابیل کا کردار اور ہے، قابیل کا کردار اور ہے. اللہ قرآن میں نوح کی تعریف کر رہا ہے، بیٹے کی مذمت کر رہا ہے. نوح کا کردار اور ہے، بیٹے کا کردار اور ہے. اللہ قرآن میں موسیٰ کی تعریف کر رہا ہے، فرعون کی مذمت کر رہا ہے. کیوں؟ موسیٰ کا کردار اور ہے، فرعون کا کردار اور ہے. اللہ قرآن میں قارون کی مذمت کر رہا ہے، ہارون کی تعریف کر رہا ہے. کیوں؟ ہارون کا کردار اور ہے، قارون کا کردار اور ہے. اللہ قرآن میں ابراہیم کی تعریف کر رہا ہے، نمرود کی مذمت کر رہا ہے. کیوں؟ ابراہیم کا کردار اور ہے، نمرود کا کردار اور ہے. اللہ قرآن میں محمد مصطفیٰ کی تعریف کر رہا ہے، ابو جہل کی مذمت کر رہا ہے. کیوں؟ محمد کا کردار اور ہے، ابو جہل کا کردار اور ہے. بھائی مکتب اہل البیت بھی رشتوں کو نہیں دیکھتا، رشتے میں دونوں چچا ہے. ابو لہب بھی چچا ہے، ابو طالب بھی چچا ہے. ابو لہب کا کردار اور ہے، ابو طالب کا کردار اور ہے. ہم سے جو یہ تقاضا کیا جا رہا ہے کہ خاموش رہا جائے، اور پوری امت کو کہا جا رہا ہے کہ خاموش رہا جائے. اگر اللہ کا قرآن خاموش ہوتا تو ہم بھی خاموش ہوتے. ہماری زبانوں کو روکنے کے لیے، ہمارے عقیدے کو روکنے کے لیے اسمبلیوں سے بل پاس کیے جا رہے ہیں. توجہ، اسمبلیوں سے بل پاس کیے جا رہے ہیں. اور ٹائٹل بڑا خوبصورت ہے، حسین ٹائٹل ہے، اچھا ٹائٹل ہے کہ اصحاب پیغمبر اور اہل بیت کی توہین نہ کی جائے. بھئی کون بدبخت ہے جو اصحاب پیغمبر کی توہین کرے یا اہل بیت کی توہین کرے؟ نہیں، اصل میں یہ ٹائٹل تو بڑا حسین ہے. صحابہ کرام ہو، اہل بیت ہو، کوئی کلمہ پڑھنے والا ان کی بے احترامی کا سوچ نہیں سکتا. لیکن صحابہ کے ٹائٹل میں ہم اہل بیت کے قاتلوں کا احترام نہیں کر سکتے. اہل بیت کے قاتلوں کو ہم اصحاب کی فہرست میں آنے نہیں دیں گے. ہم اس تقدس کے مقام کو اتنا آلودہ نہیں ہونے دیں گے. اس کے لیے چاہے جتنی بڑی قیمت چکانی پڑے. مکتب اہل بیت ہمیں یہ سکھاتا ہے، لوگوں کے تقدس کے لیے اسمبلی سے بل پاس کر رہے ہیں. خدا کی قسم ہم نے ان کو مانا ہے جن کے تقدس و احترام کے لیے کسی اسمبلی، کسی بل کی ضرورت نہیں، کیونکہ ان کے تقدس کے احترام کا بل قرآن پاس کرتا ہوا دکھائی دیتا. کردار جو ہوتا ہے وہ اپنا آپ خود بنوا لیتا ہے. کردار جو ہوتا ہے وہ اپنا آپ خود بنواتا ہے. اور کردار کی اہمیت ہی تو تھی کہ میرے رسول نے آتے ہی اپنی نبوت اور رسالت نہیں بنوائی، بلکہ 40 سال اپنے کردار کی صداقت اور امانت بنوائی. اور اہل بیت مصطفیٰ آل محمد بالکل عکس محمد مصطفیٰ، کردار کی یکسانیت ہے. کربلا تو شخصیتوں کے ٹکراؤ کا نام نہیں، کربلا تو کرداروں کے ٹکراؤ کا نام ہے. کربلا دو ٹکراؤ، ایک کردار
حسین ابن علی کا کردار جسے حسینیت کہتے ہیں، ایک کردار یزید کا ہے جسے یزیدیت کہا جاتا ہے، اور دراصل یہ دونوں کردار 61 ہجری کی پیداوار نہیں، حقیقتاً یہ کردار تسلسل ہے ان دو کرداروں کا۔ کون سے دو کردار؟ ایک کردار حق کا ہے، ایک کردار باطل کا ہے، اور یہ کرداروں کا تسلسل 61 ہجری سے نہیں، یہ کرداروں کا ٹکراؤ یہ اس وقت سے ہے جب سے آدم کی خلقت۔ ہم کوشش کرتے ہیں حسین ابن علی کو پہچاننے کی اور ان کی معرفت کی، کس ذریعے سے؟ شاعر کے قصیدے کے ذریعے سے، یا کبھی راوی کی روایت کے ذریعے سے نہیں۔ نہ تاریخ حسین کی معرفت کامل بیان کر سکتی ہے، نہ کسی شاعر کا شعر بیان کر سکتی ہے۔ ہاں کبھی کبھی کچھ اشعار ایسے ہوتے ہیں جن کو ابدیت حاصل ہو جاتی ہے، اور در حقیقت وہ شاعر کی کاوش نہیں ہوتی، وہ الہام پروردگار ہوتا ہے۔ اس لیے تو معصومین فرماتے ہیں ہماری مدح میں شعر کہنے والے پہ جنت واجب ہے۔ کون سے اشعار؟ جیسے کہ برے صغیر کے سب سے بڑے بزرگ عارف نے کہا شاہ است حسین بادشاہ است حسین، دین است حسین دین پناہ است حسین۔ پوری کائنات میں بڑی بڑی ہستیاں صحابہ کرام ہو یا کوئی اور ہو، یہ سارے دیندار ہیں، مگر حسین کی حیثیت جدا ہے۔ حسین دیندار نہیں، حسین سراپے دین ہے، حسین سراپے دین ہے۔ حقیقت ابدی ہے مقام شبیری، بدلتے رہتے ہیں انداز کوفی و شامی۔ حسین کی حقیقت ابدی ہے، ازلی ہے، یعنی ازل سے لے کر ابد تک حسینیت ہے۔ اور اس بات کے اوپر دلیل یہ ہے کہ حسینیت کی ابدیت اور ازلیت کہ جب سے کائنات چلی ہے، آدم حق کا نمائندہ، سراپے باطل ابلیس مقابل میں اٹھ کھڑا ہوا۔ یہی دو حق اور باطل کے کردار طول تاریخ میں چلتے ہوئے نظر آئیں گے، اور 61 ہجری میں جب یہ دو کردار پہنچے ہیں تو یہ ان دو کرداروں کا تسلسل ہے جو اپنے کمال پہ پہنچ چکا ہے۔ یعنی جو حق کا کردار آدم سے چلا تھا، حسین پر پہنچتے ہوئے حد کمال پر پہنچ گیا، اور جو باطل کا کردار ابلیس سے چلا تھا وہ کربلا میں یزیدیت کے صورت میں پستی کی انتہا تک پہنچ گیا۔ یعنی آپ کربلا کے چند گھنٹوں کا ملاحظہ کریں، عاشور والے دن چند گھنٹوں میں انسانیت اپنی سر بلندی میں کمال پہ نظر آتی ہے، اور یہی انسانیت جب گرتی ہے تو پستی کی اتھاہ گہرائیوں میں گرتی نظر آتی ہے۔ یعنی تمام فضائل انسانی بھی ایک طرف اور تمام رضائل انسانی بھی ایک طرف۔ عزیزان گرامی قدر، حسینیت کے کردار کو اگر سمجھنا ہے تو زیادت وارثہ کے ان دو جملوں سے سمجھ لو جس میں تو پڑھتا ہے السلام علیکہ یا وارث آدم صفت اللہ، السلام علیکہ یا وارث روح النبی اللہ، السلام علیکہ یا وارث موسیٰ خلیل اللہ، السلام علیکہ یا وارث ابراہیم خلیل اللہ، السلام علیکہ یا وارث محمد حبیب اللہ۔ اے آدم کے وارث تجھ پر ہمارا سلام، اے نوح کے وارث تجھ پر ہمارا سلام، اے موسیٰ کے وارث تجھ پر ہمارا سلام، اے ابراہیم کے وارث تجھ پر ہمارا سلام۔ کیا وراثت ہے انبیاء کی؟ آدم کی وراثت علم ہے، اور آدم کے علم کا وارث حسین ابن علی ہے۔ بھائی اس حسین کے علم کو کیا کوئی جانے جس کا بابا خود باب مدینہ العلم ہے؟ تھوڑا تھوڑا ساتھ دیں، اس کا بابا خود باب مدینہ العلم ہے۔ آدم کے علم کی وراثت کا وارث حسین ابن علی ہے۔ نوح کی صفت کمال کشتی نجات،
لیکن نوح نے کشتی نجات جو بنائی وہ لکڑی کے تختوں سے بنائی. وارث نوح نے بھی کشتی نجات بنائی لیکن 72 کے ٹکڑوں سے بنائی. یہ حسین وارث نوح ہے. حسین وارث ابراہیم. ابراہیم کی صفت کمال بت شکنی، بتوں کو توڑنا. ابراہیم نے بت توڑا اور کیا کمال انداز سے متوجہ کرنے کی کوشش کی. مٹی کا بت توڑ کے جب قوم آئی کہا تو نے ہمارے خداؤں کو توڑا ہے. کاش بڑے سے کیوں نہیں پوچھ لیتے جس کے گلے میں کلہاڑا ہے. عقل کو جھنجھوڑا. کہا ابراہیم جو نہ سن سکتا ہے نہ بول سکتا ہے بھلا وہ کیا جواب دے گا. ابراہیم نے پھر عقل کے اوپر ضرب لگائی. کہا جو نہ بول سکتا ہے نہ سن سکتا ہے خالق کس بات کا ہے؟ خالق تو وہ ہے جو دیکھتا بھی ہے سنتا بھی ہے. ابراہیم نے بت شکنی کی لیکن ابراہیم کے بت توڑنے کے بعد پھر بت سر اٹھاتے رہے. پھر بت سر اٹھاتے رہے. لیکن تاریخ اسلام میں 2 بت شکن گزرے ہیں. ایک ابراہیم گزرا ہے، دوسرا علی گزرا ہے. فرق یہ ہے کہ ابراہیم نے جب بت کو توڑا تو چھپا چھپا کے توڑا لیکن جب علی نے توڑا تو دکھا دکھا کے توڑا. یا رسول اللہ حیدری علی نے دکھا دکھا کے توڑا بتوں کو لیکن علی کی بت شکنی کے بعد بھی بت سر اٹھاتے رہے. کبھی اقتدار کے لالچ کے بت سر اٹھاتے ہیں، کبھی بغض علی کے بت سر اٹھاتے ہیں، کبھی حب دنیا کا بت سر اٹھاتا ہے. لیکن جب کربلا آئی تو حسین نے یہ سارے بت، اقتدار کا بت، کفر کا بت، شرک کا بت، مال دنیا کا بت، یہ بت یزیدیت کی صورت میں جب حسین کے سامنے آیا اب حسین نے یزیدیت کا بت ایسے توڑا کہ قیامت تک اب یزیدیت کا بت سر نہیں اٹھا سکتا. یزیدیت کا بت سر نہیں اٹھا سکتا. اور دنیا چاہ رہی ہے کہ ہم پھر بت شکنی کی طرف چلے جائیں. نہیں، غیرت انسانی کا تقاضا یہ ہے، غیرت بشر کا تقاضا یہ ہے، غیرت دینی کا تقاضا یہ ہے. اور قرآن کی ہدایت یہ ہے کہ اچھے کو اچھا کہا جائے، برے کو برا کہا. حسین ابن علی نے جو کربلا کا معرکہ برپا کیا تو اس کی ابتدا کا کلمہ حسین کا میں کائنات قربان کر دوں حسین کی بصیرت پر، حسین کی بصیرت پر، کیونکہ حسین بصیرت الہیہ کا عملی نمونہ ہے. جب بیعت کا تقاضا ہوا تو حسین نے یہ نہیں فرمایا میں حسین ابن علی ہوں، میں یزید کی بیعت نہیں کرتا، بلکہ ایسا لازوال فکرہ کہا کہ قیامت تک کے لیے دنیا کو ہدایت کا راستہ دکھا دیا کہ مثلی لا یبایع مثلا، مجھ جیسا اس جیسے کی بیعت نہیں کرے گا. مجھ جیسا کبھی اس جیسے کی بیعت نہیں کرے گا. اب حسین نے حجت اور ہیلے بہانے بھی چھیڑ لیے. اب حسین نے حجت اور ہیلے بہانے چھین لیے. دینداری فقط یہ نہیں کہ نماز روزہ کر لیا جائے، مجلس سن لی جائے، ماتم کر لیا جائے، دعا مانگ لی جائے. توجہ ہے؟ دین اہل البیت فقط یہ نہیں، جب سے کربلا ہوئی ہے بڑی ذمہ داری ہے. میری قوم نے اس کربلا کی ذمہ داری کو جو کہ جناب زینب اور سید سجاد نے کاندھوں پہ رکھی ہے، وہ کیا ہے؟ وہ ذمہ داری یہ ہے کہ تشیع کا مطلب یہ ہے کہ قیامت تک نسل در نسل بتانا کہ حق کیا ہے
اور اس کے لیے میدان جب لگے تو استقامت دکھانی پڑے گی. اس وقت بہانہ یہ نہیں چلے گا کہ میری تو جاب ہے, میرا لائسنس کینسل ہو جائے گا, میری خلاف پرابلم سر اٹھا لے گی. نہیں, تقاضا حسینیت بصیرت کے ساتھ, امن پسندی کے ساتھ اپنے حقوق کا دفاع کرنا. اگر ہمارے حقوق کو پاکستان میں سلب کرنے کی کوشش کی گئی تو یہ دنیا کی بھول ہے. اب کربلا والوں کے یہ حسینی نکلیں گے اور اپنے حقوق چھین کے لے لیں گے. دل لگا رہے ہیں اور الحمدللہ میری مکتب کا ان کی محبت اور اتحاد اور ان کی بصیرت کا عملی مظاہرہ انہی دنوں میں دنیا نے گلگت بلتستان کی پاکیزہ سرزمین پر دیکھ لیا, جہاں پر لاکھوں کی تعداد میں پاٹھے مارتا ہوا سمندر نکل کے بتا رہا تھا اور اپنی آوازوں کو بلند کر کے کہہ رہا تھا کہ تم ایک نہیں ہزاروں FIRs کاٹو. ہمارے مکتب کا بچہ اپنے دونوں ہاتھ بلند کر کے کہہ رہا تھا لبیک یا حسین, 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 لبیک یا حسین. ہماری عزیزان گرامی قدر, میری یہ گفتگو کا جوش گلے کا جوش نہیں ہے, میری قوت ایمانی کا جوش ہے, میری غیرت ایمانی کا تقاضا ہے کہ میں اپنے قوم کو شعور کے دروازوں کی طرف لے جاؤں. اس ماحول میں جس میں دبا دیا گیا اسے نکالوں. میں اپنی پارٹی کو پروموٹ کرنے کے لیے نہیں بیٹھا. میری ذمہ داری یہ نہیں کہ میں اپنی پارٹی کے سربراہ کا نام اونچا کروں, کہ میں شہرت کی طرف جاؤں, یا میں حسینیت سے کوئی مال سمیٹ لوں. نہیں, مجھے وجود اس لیے عطا کیا گیا ہے کہ جب وقت کا تقاضا ہو تو میدان میں کھڑا نظر آؤ. ہمیں تو حسین نے بتایا ہے کہ ظالمین کے ساتھ رہنے سے مر جانا بہتر ہے, ذلت کی زندگی سے عزت کی موت بہتر ہے. اور مکتب اہل البیت الحمدللہ وہ کبھی ذلت قبول نہیں کرے گا. جب بھی پکارا جائے گا میری قوم آمادہ نظر آئے گا. انشاءاللہ یہ قوم دل و جان سے حسین کے ماننے والی ہے, علی کے ماننے والی ہے. کبھی ہمارے مولا علی نے یہ نہیں فرمایا کہ کسی کی توہین کی جائے. کبھی اہل البیت کے ماننے والوں نے کسی صحابی پہ انگلی نہیں اٹھائی, کبھی کسی کے خلاف زبان درازی نہیں. ہمیشہ اہل البیت کے مکتب کے ماننے والوں نے امن پسندی, محبت, بھائی چارے کا عملی مظاہرہ کیا. جنازے تمہارے ہوتے ہیں, اول صف میں ہم کھڑے نظر آتے ہیں. جبکہ دوسرے مسلک کے وہ حرام خوار مولویوں کی تعلیمات ہے جو کہتی ہے کہ دوسرے مسلک کا جنازہ نہ پڑھنا نکاح ٹوٹ جائے گا. اگر یہ بات حقیقت ہے کہ نکاح ٹوٹ جائے گا تو پھر اللہ جانے کتنے نکاح ٹوٹ چکے ہیں. ہم تو ہمیشہ اتحاد اور محبت کی طرف, بھائی چارے کی طرف خدا کرتے. کیوں؟ ہمارے آئمہ کی تعلیمات ہے کہ کسی کے جھوٹے خدا کو بھی جھوٹا نہ کہو. کیوں؟ جواب میں تمہارے سچے خدا پہ حرف آئے. اس لیے ہم تو کبھی بھی اصحاب پیغمبر کی توہین کے نہ قائل ہیں نہ روادار ہیں. لیکن ایک بات واضح کر دو, شیعہ سے زیادہ محب صحابہ بھی کوئی نہیں ہے. لیکن صرف چاہتے کہ VIPs کے پیچھے لگے ہوئے ہو کہ VIP صحابہ نہیں,
اصحاب پیغمبر کی عظمت، ان کی عظمت اور فضیلت کا مقام یہ ہے کہ پیغمبر فرماتے ہیں زمین نے کسی ایسے کا بوجھ نہیں اٹھایا، آسمان نے کسی ایسے پہ سایہ نہیں کیا جو ابو ذر سے زیادہ سچا ہے۔ ابو ذر سے زیادہ سچا۔ ہماری تو زبانیں ان تذکروں سے کبھی تھکتی نہیں۔ عزیزان کرام یہ قدر حضرت ابو ذر کا ذکر آ گیا تو ابو ذر وہ ہستی ہے کہ جب ذکر علی پر پابندی تھی تو ابو ذر خلاف کعبہ کو تھام کر گویا کعبہ کے خلاف سے لپٹ لپٹ کر کہتا تھا جو مجھے جانتا ہے وہ تو جانتا ہے، جو نہیں جانتا وہ جان لے، انا جندب ابن جنادہ، میں صحابی پیغمبر ابو ذر غفاری، اگر میں نے پیغمبر کو فرماتے ہوئے نہ سنا ہو تو میرے کان بہرے ہو جائے، اگر پیغمبر کو فرماتے ہوئے نہ دیکھا ہو تو میری آنکھیں اندھی ہو جائے۔ میرے آقا محمد مصطفیٰ فرماتے ہیں علی قائد البررہ وقاتل الکفرہ، علی نیکوکاروں کا سردار ہے، علی کافروں کا قاتل ہے۔ میرا اللہ تو اس کا مددگار بن جا جو علی کا مددگار بن جائے۔ بظاہر ناتوان جسم ہڈیوں کا ڈھانچہ، معمولی کھدر کا لباس پہننے والا ابو ذر، لیکن اندر کلیجے میں جو ایمان ہے وہ احد کے پہاڑ سے زیادہ بلند ہے۔ محبت علی کا پرچار تو کیا لیکن ابو ذر نے قیمت بھی بڑے چکا۔ مدینہ میں ڈھولی ڈھول پیٹ رہا تھا کہ ابو ذر کو ربضہ جلا وطن کیا جاتا ہے اور خبردار کوئی الوداع کہنے کے لیے نہ جائے۔ تنہا صحابی پیغمبر مدینہ کو چھوڑ رہا ہے، کوئی قریب نہیں پھٹک رہا، نہ کوئی سلام نہ کوئی جواب۔ ابو ذر مظلومیت کی حالت میں سپاہیوں کے نرغے میں تھکے ہوئے قدم اٹھاتا ہوا اس راستے پر پہنچا جو ربضہ کی طرف جاتا تھا۔ اس راہ کے اوپر جب ابو ذر کی نظریں اٹھیں علی کے چہرے پہ پڑی، حسن و حسین کے چہرے پہ پڑی، مقداد اور کمبر کے چہرے پہ پڑی، یقیناً کوئی ڈھارس ملی ہوگی ابو ذر کو۔ علی فرماتے ہیں ابو ذر انہیں تم سے اپنی دنیا کا خطرہ تھا اور تمہیں ان سے اپنے دین کا خطرہ تھا۔ ابو ذر تو اپنا دین بچا کے ربضہ چلا جا۔ ابو ذر چلا گیا تبتے ہوئے صحرا میں، ایک ایسا صحرا جس میں گھاس کا پتہ نہیں، نہ کوئی پانی نہ کوئی سایہ، چند بھیڑ بکریاں، ایک بیوی، ایک 4 سال کی بچی تھی۔ ابو ذر ایک ٹیلے کے اوپر قیام پذیر، دن گزرتے گئے، ایک ایک کر کے بکریاں مرتی گئی، مال ختم ہو گیا۔ نوبت یہاں تک پہنچی کہ ابو ذر کی بیوی بھی دنیا سے چلی گئی، بیٹا ذر وہ بھی چلا گیا۔ ایک باپ ہے اور ایک بیٹی ہے، تنہا صحرا میں پیاس کی شدت۔ جناب ابو ذر نے بچی کے چہرے کی طرف دیکھا اور کہا میری بیٹی تو یہاں پر بیٹھ، میں پانی ڈھونڈ کے لاتا ہوں۔ اٹھا صحابی پیغمبر 2 یا 3 قدم چلا ہوگا، تیورا کے گرا، زمین پہ گرا، آنکھیں اوپر چڑھنے لگی۔ وہ کم سے بچی اپنے باپ کے سرہانے آئی۔ ابو ذر کہتے ہیں میری بیٹی گھبرا نہیں، میرا وقت آ گیا ہے، لیکن تو نے گھبرانا نہیں، میں جب مر جاؤں تو راستے کے اوپر جا کر بیٹھ جانا، ایک قافلہ آئے گا، اس قافلے کو بتانا صحابی پیغمبر ابو ذر دنیا سے چلا گیا ہے، وہ میرا غسل و کفن کریں گے، جنازہ پڑھیں گے۔ یہ کہہ کر ابو ذر کی روح نے پرواز کیا،
ازادارو ذرا اندازہ کرو 3-4 سال کی بچی تپتا ہوا صحرا باپ کا لاشا کیا کیفیت ہوگی اس بچی کی آئی چلتے ہوئے اس راستے کے اوپر جہاں پر امکان تھا کہ قافلہ آئے گا میں قربان ہو جاؤں اس بچی کی مظلومیت پر انتظار میں بیٹھی ہے کب قافلہ آئے گا کب خبر دوں گی کب میرے بابا کا جنازہ ہوگا کچھ دیر کے بعد قافلے کے آثار بچی سامنے آئی قافلے والے رک گئے حیران ہوئے پوچھا کون ہے اس ویرانے میں تو ہے بچی کہا میں صحابی پیغمبر ابو ذر کی بیٹی ہوں میرے بابا کا انتقال ہو گیا ہے عزادارو یہ سننا تھا قافلے میں مالک اشتر بھی تھا سعد بن عبادہ انصاری بھی تھا جلدی سے آئے ابو ذر کے سرحانے کی ترین 8,000 درہم کا کفن مالک اشتر نے پہنایا سعد بن عبادہ انصاری نے جنازہ پڑھایا تدفین ہوئی اسی صحرائے ربضہ میں دفن جب کر چکے نا تو یہ دونوں آئے ابو ذر کی بیٹی کے پاس اس کے سر کے اوپر دست شفقت پھیرا اپنے ساتھ قافلے میں بٹھا کے مدینہ لے آئے عزاداروں میں کہوں گا ابو ذر کی بیٹی کتنی نصیب ہے تو جب تو یتیم ہوئی تیرے سر کے اوپر دست شفقت آیا قربان جاؤ حسین کی بیٹی سکینہ پر جب سکینہ یتیم ہوئی عزاداروں شبر کے تماچے لگے کانوں سے گوشوارے چھینے گئے تازیانیں کھاتی گئی اجرکم اللہ مولا تمہارے آنسو قبول کرے عزاداروں حسین کو بڑی محبت تھی سکینہ سے فرماتے تھے جس گھر میں رباب اور سکینہ نہ ہو حسین کو وہ گھر اچھا نہیں لگتا شب عاشور جدھر جدھر حسین جاتے سکینہ اپنے بابا کے پیچھے پیچھے عزاداروں ایک مرتبہ حسین نے سینے پہ لٹایا اور کہا میری بیٹی سکینہ بس آج کی رات ہے تیرے بابا کا سینہ آج ہی بھر کے سو لے کل تیرے بابا کا سینہ نہ ہوگا عزاداروں آ گیا عاشور کا دن تنہا رہ گیا غریب کربلا بس دو منظر دکھانا چاہتا ہوں عزاداروں جب حسین نے آخری الوداع کے لیے خیمے میں آئے نا اور لباس مانگا ایتینے بے صوفن عتیق اے زینب بہن کوئی پرانا لباس لا دے جس میں کوئی رغبت کرنے والا نہ ہو عزاداروں حسین کے اس جملے پر غور کرنا کہ اللہ جانے کس کلیجے سے بھائی نے پرانا لباس مانگا کس سے مانگا زینب جیسی بہن سے مانگا کون مانگ رہا ہے جس کے لباس جنت سے آتے اجرکم اللہ پرانا لباس پہنا حسین نے جگہ جگہ سے پارا پارا کیا جب کہانا علیکم منی سلام میرا آخری سلام سکینہ آگے بڑھی اپنے بابا کی گود میں بیٹھ گئی ریش اقدس کو تھام کے کہہ دیا یا بتا قد استسلمت للموت اے بابا کیا تو نے موت کی تیاری کر لی ہاں سکینہ میں نے موت کی تیاری کر لی سکینہ تڑپ کے کہہ دیا بابا پھر ہمیں کس کے سہارے چھوڑے جا رہا ہے حسین کہتے تمہارا حل ضامن ہے کہ بابا ردنا الہ حرم جدنا اور بابا ہمیں نانا کے روزے پہ پہنچا اگر تو موت کی طرف جا رہا ہے ہمیں نانا کے مزار پر پہنچا دے حسین رو کے کہتے سکینہ سکینہ کاش وقت ہوتا اب تیرے بابا کے پاس وقت نہیں رہا عزاداروں یہ جملے سننے تھے سکینہ نے گریا شروع کیا حسین نے کہا میری بیٹی سکینہ اپنے بابا کے سامنے گریا نہ کر اپنے بابا کے سینے کو نہ جلا ہاں میرے قاتل کے بعد تو نے بڑا رونا ہے تیرا گریا بڑا طویل ہوگا عزاداروں چلے گئے حسین آئی عصر عاشور ذوالجناح ہنہناتا ہوا خیام کے سامنے آیا عزاداروں ایک ایسی دردناک آواز نکالی ذوالجناح نے بناتے پیغمبر آواز کو پہچان کے باہر نکلی کیا دیکھا ذوالجناح تھا زین پہ زین ڈھلکی ہوئی لجامیں کٹی ہوئی سواری تو تھی سوار نہ تھا چاروں طرف سے ہلکا بنا
किया। अज़ादारों सकीना भी आगे बढ़ी। जुलजला की खून आलूदा पेशानी झुकी हुई थी, करीब आई हुसैन की बेटी, अपनी बाहों को जुलजला की गर्दन में डाला, आवाज दी या जवाना भी हल सो गया भी हमको दिला दिशाना। और मेरे बाबा का घोड़ा मुझे इतना बता, मेरा बाबा प्यासा मारा गया या किसी ने पानी भी पिलाया था। अज़ादारों, सकीना आई है जब मक्तल में, अपने बाबा की नाशे के ऊपर कटे हुए गले पे मुंह रखा, गश खा गई। एक पैगाम हुसैन ने दिया है अपनी बेटी के जरिए। अज़ादारों, हुसैन ने अपने चाहने वालों के लिए एक पैगाम सकीना के जरिए दिया। क्या? सकीना के जब होश में आई तो आके कहती है, फूफी अम्मा, मेरा बाबा कह रहा था मेरे शियों से कहना जब ठंडा पानी पीना मेरी प्यास बुझा। जब किसी गरीब पे रोना तो मेरी गुर्बत पे रोना। अज़ादारों, गुजर गई करबला, गुजर गई करबला। राहे कूफा और शाम में सकीना को अपने बाबा का एक अच्छा वक्त याद आया। अब को याद करके गिरिया किया। करीब घोड़े पे सवार है कमीना, तो कहता है उसको तो जाओ जारिया है, बच्ची चुप कर जा। झिड़क के कहा, फितरत का तकाजा है, बच्चे को अगर झिड़का जाए तो उसका गिरिया रुकता नहीं, बढ़ जाता है। हुसैन की बेटी ने बुलंद आवाज से गिरिया किया। कभी न कहते उसको दिया बिल्कुल खारजी। सकीना तड़प के कहती है, बाबा तुझे जुल्म से कत्ल भी किया, अब तेरी सकीना को खारजी की बेटी का दाना भी। अज़ादारों, मकातिल में लिखा है, कसरे बड़ी मकातिल एक मकाम है, वहां पर यह काफिला रुका है। सकीना के ऊपर जुल्म हुआ, वहीं पे गिरी, काफिला आगे चला गया। जब होश में आई ना सकीना, क्या देखा? काफिला जा चुका है, कोई नामो निशान नहीं है। 4 साल की बच्ची जंगल में आराम दौड़ी है सकीना कदमों के निशान देखकर, और दौड़ते दौड़ते कहती जा रही, या बता मज़ादानी वही गदन फरीदा बाबा, आप चला गया मुझे जंगलों में तन्हा छोड़ गया। सकीना का ये बैन बुलंद हुआ, हुसैन के सर वाला नेज़ा जमीन में बेबस हो गया। अज़ादारों, बेबस हुआ, कमीनों ने बड़ी कोशिश की लेकिन नेज़ा नहीं निकला। आए सैयद के पास, तेरे बाबा का सर आगे क्यों नहीं बढ़ता? सैयद सज्जाद आए फूफी के पास, कहा फूफी अम्मा क्या कोई बच्चा तो नहीं रह गया? बिन्ते अली ने जब ये जुमला सुना, एक एक बीबी को पुकारना शुरू किया, एक एक का नाम लेती गई, आवाज देती गई, जवाब मिलता रहा। जब बिन्ते अली ने सकीना का नाम लिया, जवाब नहीं आया। अली की बेटी ने खुद को महमल से नीचे गिराया और नंगे पांव दौड़ती जा रही है, और ज़ैनब कहती जा रही है, और मेरी बेटी सकीना तुझे किस वादी में जाया करना है और तुझे किस जंगल में छोड़ा है? अज़ादारों, अली की बेटी दौड़ती जा रही है। कुछ फासले पे क्या देखा? कोई स्यापोश मस्तूर है जिसकी गोद में सकीना सो रही है। अज़ादारों, अली की बेटी करीब आई, काहे यतीमों पे रहम करने वाली अली की बेटी तेरा शुक्रिया अदा करती है। अज़ादारों, जब काला शुक्रिया अदा करती है, आवाज आई, ज़ैनब नहीं पहचाना, मैं तेरी माँ फातिमा गुज़ारा, मैं बकिया छोड़ के आ गई, मैं तो करबला से लेकर कूफा, मैं तो तेरे काफिले के साथ। अज़ादारों, आ गई शाम, आ गया जिंदान, बस 2 जुमले बीबी की शहादत के। अज़ादारों, चौथा दिन है, चौथी रात है जिंदान में। वो जिंदान जिसकी छत न थी, जहां पर मौसम के असरात रुकते न थे,
صاحبان مقاتل نے لکھا تھا کہ اہل بیت پیغمبر کے چہروں کے رنگ متغیر ہو گئے. سکینہ کہتی ہے چوتھی رات تھی، میں نے عالم خواب میں چند عماریوں کو اترتے دیکھا. 5 نور کی عماریاں، جس میں پہلی عماری سے آدم اترا، ابراہیم اترا، موسیٰ اترا، عیسیٰ اترا، نانا محمد مصطفیٰ اترے. پھر 5 عماریاں دیکھی جن میں سے 5 بیبیاں اتری. سکینہ خود بیان کرتی ہے، بی بی کہتی ہے ایک عماری سے جناب حوا اتری، دوسری سے جناب آسیہ زد فرعون وہ اتری، ایک عماری سے جناب مریم اتری، ایک عماری سے جناب خدیجہ اتری. سکینہ کہتے ہیں 5ویں عماری سے ایک مستور اتری جس کا ایک ہاتھ سر پر تھا، دوسرا ہاتھ پہلو پہ تھا، کبھی اٹھتی تھی کبھی گر پڑتی تھی. سکینہ کہتی ہے میں نے پوچھا یہ بی بی کون ہے؟ آواز آئی یہ تیری دادی فاطمہ الزہرا. سکینہ کہتی ہے میں نے کہا میں اور کسی کو بتاؤں نہ بتاؤں، میں اپنا دکھ دادی کو بتاؤں گی. آئی قریب جناب زہرا کے، رو رو کے کہتی ہے سکینہ دادی اماں ہمارے حق کا انکار کیا گیا، دادی اماں تیرے بیٹے کو پیاسا مارا گیا. بی بی رو کے کہتی ہے سکینہ خاموش ہو جا، تو نے میرے جگر کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے. یہ کہہ کر جناب زہرا نے ایک قمیض آگے کی، کہا سکینہ یہ قمیض تیرے بابا کی ہے، یہ خون آلودہ قمیض لے کر میں اللہ کی بارگاہ میں جاؤں گی. ادا دارو اجرکم اللہ. طاہر بن حارث یزید کا نوکر ہے. رات کا وقت ہے، وہ کہتا ہے یزید سو رہا تھا، میں سرحانے موجود تھا. ادھر سے سکینہ نے عالم خواب میں اپنے بابا کا مقتل کا منظر دیکھا، تڑپتے ہوئے دیکھا. جب تڑپتے ہوئے دیکھا ایک روایت میں حسین نے پکارا حامل مغیث یغیث اللہ، کوئی ہے ہماری مدد کرنے والا. سکینہ نے یہ خواب میں جب بابا کا جملہ سنا تڑپ کے اٹھی، کہا پھوپھی اماں میرا بابا مدد کے لیے پکار رہا ہے، پھوپھی اماں میرا بابا کہاں ہے. بی بی کے یہ معصومانہ جملے سن کر بناتے پیغمبر کا گریہ بھی بلند ہوا، سکینہ کا گریہ بھی بلند ہوا. طاہر بن حارث کہتا ہے ادھر بناتے پیغمبر کا گریہ بلند ہوا، ادھر میں نے دیکھا حسین کا سر جو کہ دشت میں تھا 4 ہاتھ فضا میں بلند ہوا، آنکھوں سے آنسو جاری تھے. رخ کیا یزید کی طرف اور حسین کے سامنے کہا اے یزید میں نے تیرا کون سا نقصان کیا تھا، تو نے میرے اہل البیت کو قیدی کیا. ازادارو طاہر کہتا ہے پھر میں نے دیکھا حسین کا سر فضا میں بلند ہے، رخ پھر گیا زندان کی طرف، آواز دی یا اختی زینب، اے زینب سکینہ کو خاموش کروا، تجھے پتا ہے مجھے سکینہ کے رونے سے کتنی تکلیف. ازادارو کمینہ یزید اٹھا، کہا حسین کے سر کو زندان میں بھیجو. جب پتا چلا نا بچی اپنے بابا کے لیے رو رہی، بھیجا گیا دشت میں رکھا گیا سر حسین، اوپر کپڑا ڈالا گیا، پہنچا زندان میں. جب سکینہ کے سامنے کیا سر، سکینہ نے سمجھا کوئی کھانا لے کے آیا ہے، رو کے کہتی ہے مجھے اپنا بابا چاہیے، تم مجھے کھانا دے رہے ہو. یہ کہہ کر جو کسی نے کپڑا ہٹایا، سکینہ کی نظریں اپنے بابا کے کٹے سر میں پڑی. ایک مرتبہ حیرت سے بابا کے سر کو دیکھا، پھر کہا یا بتا منزل لذی قطع وریدوں کا، او بابا تیری گردن کی رگوں کو کس نے کاٹا، او بابا تیری داڑھی کو خون سے کس نے حجاب کیا، او بابا تجھے مجھے کمسنی میں کس نے یتیم کیا. آخری بہن سکینہ نے کیا، کہتی ہے بابا کاش سکینہ کی آنکھیں نہ ہوتی، بابا تیرا کٹا ہوا سر نہ دیکھتی. یہ کہہ کر سکینہ نے اپنے لبوں کو اپنے بابا کے لبوں پہ رکھا. ازادارو ایک سکوت سداری ہوا. جناب زینب نے کندھا ہلایا سکینہ کا، جواب نہیں آیا. کہا سید سجاد
बन गई, काफिला वापस चला गया। मुद्दत के बाद वो फरमाते हैं मुझे कुछ लोगों ने बताया कि शाम में उस मकाम पर जमीन में सेम पैदा हुई, करीब था कि कब्र सकीना बिन्त हुसैन मुनहदिम हो जाती। खतरा पैदा हुआ, कहा गया यहाँ से हुसैन की अमानत को मुंतकिल किया जाए, लेकिन किसी में हिम्मत नहीं है क्योंकि वो सैयद जाती है, वो हुसैन की बेटी है। कौन कब्र खोले, कौन सकीना के जसद को निकाले? अज़ादारों, एक आलिम दीन सैयद मुर्तजा को कहा गया, उन्होंने कब्र को खोदा, कुछ सैयदजादी बीवियों को बुलाया गया जिन्होंने बदले सकीना को निकाला, मुंतकिल किया। अज़ादारों, वो बीवियां बताती है कि जैसे ही सकीना के बदन को उठाया, कफन न था, एक मैला चोला था, सकीना की पुष्ट पर ताज़ियानों के निशान। सैयद अली अमार शाह साहब की मातमी संगत स्टेज पर लंगर हुसैनी के इंतजाम है। तमाम मौनी हज़रात आकर पे लंगर मातमी हुसैन लेके हैं। मातमी हुसैन
Yeah.
जो हम सजाद दे पहुंच तू मेरे दिल में मैं घोड़े मेरी जख्मी सामने गई Hussein, Ya Hussein, Ya Hussein.
या हुसैन 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 लाई शाम तक शाम गुरबत कैसे कैसे रंज 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 लाई शाम तक कैदी बहने देखती थी कैदी बहने देखती थी सुनाई शाम तक शाम गुरबत कैसे कैसे रंज लाई शाम तक शाम गुरबत कैसे कैसे रंज लाई शाम तक कैदी बहने देखती थी कैदी बहने देखती थी सुनाई शाम तक शाम गुरबत कैसे कैसे रंज लाई शाम तक शाम गुरबत कैसे कैसे रंज लाई शाम तक शाम गुरबत कैसे कैसे रंज लाई शाम गुरबत कैसे कैसे रंज लाई शाम तक शाम गुरबत कैसे कैसे रंज लाई
شام تک شام غربت کیسے کیسے رنج لائے شام تک شام غربت کیسے کیسے رنج لائے شام تک شام غربت کیسے کیسے رنج لائے شام تک چل سکی آواز کے سائے میں نا بازار تک چل سکی آواز کے سائے میں نا بازار تک چل سکی آواز کے سائے میں نا بازار تک چل سکی آواز کے سائے میں نا بازار تک ساتھ اس کے چلے رہے تھے ساتھ اس کے چلے رہے تھے بیر گائے شام تک شام غربت کیسے کیسے رنج لائے شام تک شام غربت کیسے کیسے رنج لائے شام تک ساتھ اس کے چلے رہے تھے ساتھ اس کے چلے رہے تھے بیر گائے شام تک شام غربت کیسے کیسے رنج لائے 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 شام تک قاتلوں نے لاش پہ بھائی کناروں نے دیا قاتلوں نے لاش پہ بھائی کناروں نے دیا بہن رونا چاہتی تھی بہن رونا چاہتی تھی رو نہ پائی شام تک شام غربت کیسے کیسے رنج لائی شام تک شام غربت کیسے کیسے رنج لائی شام تک بہن رونا چاہتی تھی بہن رونا چاہتی تھی رو نہ پائی شام تک شام غربت کیسے کیسے رنج لائی شام تک شام غربت کیسے کیسے رنج لائی شام تک یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین نعرہ تکبیر نعرہ رسالت یا رسول اللہ نعرہ حیدری حسینیت یزیدیت مرداباد حب علی رحمت اللہ لعنت اللہ لا الہ تو پڑھ لیا آپ نے مدہ تاثیر کا لا الہ کی تہ میں شامل